داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں، رمضان کے اخیر میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت ہے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی، جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر حضرت مالک، وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب سنیے 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے، کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا۔ پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے میں ہمت کرتا ہوں،
اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا، آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا، اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے، کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر۔ اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو۔ گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں۔ اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں دنیا میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس پر اگر کوئی چل گیا تو وہ کانٹے ختم ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اور جو دنیا میں ان پھولوں کے راستے کو چن لیا دوزخ کے، جیسے ہی یہ راستہ ختم ہوگا اس کے بعد صرف آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ چنو کون سا راستہ، تم یہاں کے پھول چاہتے ہو یا پھر آخرت کے باغیچے، یا یہاں کے کانٹے اور آخرت کی آگ، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس طرح سے تم اپنی زندگی کو متعین کرتے ہو۔ بس یہ رمضان کی آج پہلی طاقرات ہے، ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگو کہ اے اللہ ہمیں بن مانگے تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں اب سوال کرتے ہیں مولا تو اپنی جنت سے ہم غریبوں کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں، بس تو اپنے فضل اور جود و کرم سے ہم سب کی بخشش کر اور ہمیں جنت عطا فرما۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔